ہلو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ کے سامنے ابھی جو پیش کیا جائے گا یو پی اسمبلی انتخابات کے بارے میں کہ مودی اور بی جے پی کی کڑی آزمائش۔ ہندوستان کی 5 اہم ترین ریاستوں کے اسمبلیوں کے انتخابات شروع ہو چکے ہیں اور لوگوں میں متعلقہ ریاستی حکومتوں کے بارے میں ناراضگی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ ایسے انتخابات ہیں جو بحیثیت وزیر اعظم نریندر مودی کی دوسری میعاد کو مستحکم یا کمزور بنانے میں اہم رول ادا کریں گے۔ اگرچہ 5 ریاستیں مودی کے لیے اہمیت رکھتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم ریاست اتر پردیش ہے، جس کے بارے میں سیاسی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ دہلی کے اقتدار تک پہنچنے کے لیے یو پی سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو یو پی میں کامیاب ہوا وہ دہلی کے تخت پر بیٹھ سکتا ہے۔ جہاں تک یو پی کا سوال ہے، یہ ایک بہت بڑی ریاست ہے اور اس کی آبادی برازیل کی آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ ہندوستانی شہری اتر پردیش کو تاریخی اور روحانی اعتبار سے اہم علاقہ تصور کرتے ہیں۔ بی جے پی کے سب سے زیادہ ارکان بشمول خود مودی اتر پردیش کے حلقوں سے ہی پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ 543 رکنی ہندوستانی پارلیمنٹ میں 80 ارکان یو پی سے بھیجے جاتے ہیں، جو دیگر ریاستوں کی بنسبت دوگنی تعداد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتر پردیش کے عوام اس مرتبہ کون سا کردار ادا کریں گے؟ بی جے پی کو پھر ایک بار کامیابی دلائیں گے یا پھر اسے شکست سے دوچار کریں گے؟ پچھلے 5 برسوں سے اس ریاست میں نریندر مودی کی بی جے پی اقتدار میں ہے۔ مودی کے لیے انتخابات ایک آزمائش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار اتر پردیش کا دورہ کرتے جا رہے ہیں۔ کسی اور وزیر اعظم نے شاید اس قدر زیادہ دورے نہیں کیے ہوں گے۔ یہ انتخابات ان کی مقبولیت کا بھی امتحان ہے۔ یو پی اسمبلی انتخابات کے نتائج کا 10 مارچ کو اعلان کیا جائے گا۔ ناکامی یا پھر انتہائی کم اکثریت سے کامیابی بھی وزیر اعظم نریندر مودی کے امیج کو داغدار بنا دے گی اور ان کے خلاف لوگوں میں جو ناراضگی ہے اسے بھی واضح کر دے گی۔ یہ انتخابات ایسے وقت منعقد کیے جا رہے ہیں جب مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت کی ایک نئی لہر شروع کی گئی ہے۔ اتر پردیش کی کئی ایک مسائل سے دوچار ریاست ہے۔ معیشت کا تو برا حال ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک رجحان بے روزگاری کا ہے۔ پچھلے 5 برسوں کے دوران کہا جاتا ہے کہ بی جے پی نے ریاست کی ترقی کے امکانات کو بڑھانے یا بہتر بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پی 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 کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اتر پردیش کی فی کس اوسط آمدنی زمبابوے سے بھی کم اور ہیتی جیسے غریب ملک سے بمشکل کچھ زیادہ ہے۔ اس ریاست میں بے روزگاری نقطہ عروج پر ہے۔ لوگ خاص طور پر نوجوان بے روزگاری کے بری طرح شکار ہیں۔ جنوری میں اتر پردیش اور اس کی پڑوسی ریاست بہار سب سے زیادہ متاثر ہوئیں، کیونکہ وہاں بے روزگاروں نے بڑے پیمانے پر تشدد احتجاج کیا۔ نتیجہ میں بے روزگار نوجوانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ان لوگوں نے زبردست احتجاج کیا۔ ان مظاہرین کا دعویٰ تھا کہ ان ملازمتوں کے لیے امیدواروں کی بھرتی کی بجائے غیر منصفانہ طور پر کالج گریجویٹس کی خدمات حاصل کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش کے عوام اس لیے بھی ناراض ہیں کہ وہاں کوئی روزگار نہیں اور نہ ہی حکومت اقتصادی استحکام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے روزگار پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ حکومت اگر ریاست کی افرادی قوت کو مختلف مہارت سے لیس کرتی ہے، نگہداشت صحت کی سہولتوں کو بڑھاتی ہے، انہیں ایک سماجی تحفظ کا ایک محفوظ جال فراہم کرتی ہے، تو پھر اس کا مثبت اثر عوام پر پڑ سکتا ہے۔ لیکن حالیہ عرصہ کے دوران، خاص طور پر پچھلے 5 برسوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اتر پردیش میں مزدور طبقہ، غریب طبقہ، یہاں تک کہ متوسط طبقہ بھی کافی متاثر ہوا اور مزدور طبقہ کو نقل مکانی کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ یہ پہلو بھی بی جے پی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اتر پردیش میں عوام کی بہبود سے متعلق پروگرامز و اسکیمات پر عمل آوری کے بجائے سیاستداں صرف وعدہ کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سرکاری شعبے کو وسعت دیں گے۔ اس لیے بی جے پی ریاست میں
عوامی ناراضگی کا سامنا کر رہی ہے، لیکن وہ اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے کیا حربہ استعمال کرتی ہے وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آج تک اتنا ہی۔ آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے، پھر آئندہ آپ کے پاس اس طرح کے یہ خبریں اور یہ ساری چیزیں آتی رہے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔